پروگرام تھنک پاکستان ود رانا اعجاز احمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں میں بات کروں گا جو توشہ خانہ میں جن لوگوں نے تحائف وہاں سے چوری کیے، ان چوروں کی لسٹ جو ہے آج حکومت پاکستان نے جاری کر دی ہے۔ لیکن یہ چوروں کی لسٹ جو ہے 2003 سے لے کر 2002 سے لے کر 2023 تک کی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، جو چور 1947 سے لے کر 2002 تک چوری کرتے رہے ہیں، ان چوروں کی لسٹ کیوں نہیں دی گئی؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے تو 1947 سے لے کر 2023 کی لسٹ مانگی تھی، تو حکومت وقت یعنی PMLN نے یہ کہا کہ اس سے ہمارے تعلقات بین الاقوامی سطح پر دوسرے ملکوں سے خراب ہو جائیں گے، لیکن انسسٹ کیا لاہور ہائی کورٹ نے اور کہا کہ آپ وہ لے کر آئیں۔ تو اب یہ 2002 سے لے کر 2023 کی لسٹ ہے، اور مریم نواز گھڑی چور کا ایک ورد کرتی رہی ہیں، اس کی تسبیح کرتی رہی ہیں۔ تو آج پاکستان کے ان چوروں کی لسٹ اس میں آ گئی ہے۔ اس میں مریم اورنگزیب بھی ہیں، اس میں پاکستان کے بیوروکریٹس بھی ہیں، فارن سیکرٹریز بھی ہیں، ان کی بیگمات بھی ہیں، دوسرے سیکرٹریز بھی ہیں، اور کرنل، میجر جنرل، بریگیڈیئر، نیم اینی پرسن۔ کیا بات ہے ان چوروں کی! اور یہ میں نہیں کہہ رہا ان کو چور، کیونکہ یہ خود ٹی وی پہ آ کے روز گھڑی چور کرتے تھے، اور خود وہ چور ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور اللہ معاف کرے، کچھ لوگ ان میں سے فوت ہو چکے ہیں اور ان کے اپنے وہ آباء و اجداد میں سے ہیں۔ یہ جو چور کہہ رہے تھے، اب جو یہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں تو ان کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جو ہے جنت نصیب کرے۔ ان کا بنے گا کیا؟ کیونکہ ان کے اپنے بچے ان کو چور کہہ رہے ہیں، اور ان چوروں کی لسٹ میں ان کا نام آج اس توشہ خانہ کی لسٹ میں شامل ہے۔ مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ پولیس کانسٹیبل نے بھی بیچارے نے جو ہے وہ لیا تحفہ۔ اس کو تو میں سیلیوٹ کرتا ہوں کہ چلیں، اس نے بھی کچھ جو ہے وہ 25,000 دے کر جو ہے وہ 75,000 کے تحفے کو تو لے لیا۔ بڑا اچھا کیا اس نے، میں تو یعنی اس میں اپریشیٹ کروں گا کہ چلیں کسی عام آدمی کے بھی آدمی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کہ توشہ خانہ میں عام آدمی کی پہنچ نہیں ہے بھائی۔ یہ پولیس کا کانسٹیبل بھی جو تھا، وہ بیچارہ چونکہ وہاں پہ ان کے گارڈ تھا، اس لیے اس کو پتہ نہیں کیسے اجازت دے دی گئی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس نے بھی اس کو اجازت دی ہے کہ چلیں وہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی بھر لے، جو کہتے ہیں نا وگدے دریا چوں ایک چڑی چنج بھر لے تو اتنا کی فرق پہنتا ہے۔ دس از واٹ دے ور تھنکنگ، آئی بلیو۔ تو یہ آج چوروں کی لسٹ ایک تو آپ لوگ دیکھیں، چوروں کی لسٹ میں آپ دیکھیں کہ مریم نواز بقول فواد چودھری صاحب کے کہ انہوں نے 2 کروڑ کی گھڑی جو ہے وہ 10 لاکھ میں خرید لی ہے، اور ایک پائن ایپل کا ڈبہ تک انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اب یہ مریم نواز جو ہے وہ جب اپنے گھر والوں کی لسٹ دیکھیں گی اس میں، تو وہ اتنے چور تھے ان کے اپنے گھر میں ہیں، اور پھر ان کی جتنی اس وقت دوست یار ہیں ان کے ساتھ جو اس وقت لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹی وی پہ چور گھڑی چور کہہ رہے تھے، اب وہ سارے چور اس میں شامل ہیں۔ مزے کی بات یہ بھی ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آج میں بات کروں گا دوسری شاہ سلطان عباسی صاحب کے حوالے سے۔ وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، اس میں انہوں نے آج کوئی خطاب کیا ہے بہت لمبا، اور اس خطاب میں انہوں نے بڑے سچ بولے ہیں، اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ بتایا ہے کہ پاکستان میں کہاں کہاں خرابیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صدر پاکستان میں رات کے اندھیرے میں کہا کہ جی اپنا استعفیٰ مجھے دو۔ انٹیلیجنس آفیسر نے ان کو کہا کہ تم الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اس طرح انہوں نے اور بھی بہت سارے، میں کلپس پروگرام کے آخر میں چلاؤں گا، تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کو کس طرح سے چلایا جاتا رہا ہے۔ اور انہوں نے مانا ہے کہ پاکستان میں انکم ٹیکس صرف وہ شخص دیتا ہے جو اپنا انکم ٹیکس چھپا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا باقی وہ لوگ جو انکم ٹیکس نہیں دیتے ان کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کو کہیں کہ وہ انکم ٹیکس دیں۔ ان کا اشارہ پارلیمنٹ کی طرف تھا، ان جرنیلوں کی طرف تھا، بریگیڈیئرز کی طرف تھا، ان کرتا دھرتوں کی طرف تھا جو کہ خود بالکل بھی انکم ٹیکس نہیں دیتے لیکن عوام سے انکم ٹیکس لیتے ہیں۔ یہی نہیں، انہوں نے اور بڑی زبردست باتیں کی ہیں ان کلپس میں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا یہ سسٹم جو ہے، وہ چاہے عمران خان ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے دین کے جو ٹھیکیدار ہیں ان میں سے کوئی ہو، یہ سب کے سب اس سسٹم کی پیداوار ہیں،
اور انہوں نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. اور وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ یہ سب مل کر بیٹھ جائیں اور پاکستان کا حل سوچیں. لیکن وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ہم سب مل کر بھی پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں سے کم از کم سچ بول دینا چاہیے کہ پاکستان میں تمام انتخابات چوری ہوئے ہیں. کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں بھی اپنے ویلاگز کے ذریعے سے اور ٹی وی پہ بھی بہت حقائق آپ کو بتائے جاتے ہیں. اب یہ توشہ خانہ چوروں کی لسٹ بھی آ گئی ہے، لیکن پاکستان کی عوام ان چوروں کی لسٹ کو دیکھ کر بھی اور عدلیہ کا حال دیکھ کے بھی، جو ابھی بتائیں گے آپ کو شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نیب جو ادارہ ہے یہ سب سے بڑا سیاست کرنے والا ادارہ ہے، کیونکہ اس میں مستثنیٰ ہے جج اور جرنیل، اور اس کے جو سربراہ لگتے ہیں وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں وہ بھی جج اور جرنیل ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے چلایا جاتا رہا ہے. اور اب آپ نوجوان نسل نے یہ سوچنا ہے، بھائی لیے پھرتے ہیں آپ یہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی یوتھ، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب آپ کے ملک کے کرتا دھرتا یہ کر رہے ہیں تو آپ کیسے اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کی جرت ہے؟ وہ زرداری صاحب نے کہا تھا اس کی جرت ہے کہ مجھ سے بات کے نیب کا چیئرمین یا الیکشن کمیشن کا چیئرمین. یہ زرداری صاحب کا بیان سنے ذرا، انہوں نے حامد میر صاحب کو انٹرویو دے کہ اس کی جرت ہے کہ جو مجھے بلائے یا مجھ سے بات بھی کرے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کو کوئی روک سکے ان کی بدماشی سے. یہ پورا مافیا ہے. اب اس مافیا کو کیسے ختم کرنا ہے، میں نے اپنے آخری ویلاگ میں بتایا تھا کہ عوام کو اپنی ریڈ لائن عام انتخابات بنانے ہوں گے، اور ان انتخابات میں ان کو اس شخص کو لانا ہوگا جس کو وہ ووٹ دیں. اگر وہ شخص نہیں آیا تو پھر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، نہیں سنی جا رہی، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا ملک آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. آئیے اب سنتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے وہ حقائق اور وہ سچ جس پر میں شاہد خاقان عباسی کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے اتنی جرت تو کی ہے کہ سچ بولا ہے. میں بہت چھوٹے چھوٹے ان کے وہ پیسز چلا رہا ہوں، ڈیٹیل میں خطاب دیکھنا ہو تو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی، نہ کسی کی تعریف کرنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، اپنا تجربہ تو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت میں صدر مجھے کہتا ہے کہ اپنا استعفیٰ میرے حوالے کر دو. ایز ایم این نے اپنا استعفیٰ اس ملک کا صدر رات کی تاریکی میں ایم این ایس کے استعفے جمع کر رہا تھا کہ حکومت کو ختم کروں گا. اس ملک کی فوج کا سربراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو. انٹیلیجنس کا ہیڈ کہتا ہے کہ تم الیکشن نہیں جیتو گے. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اس ملک کے پارلیمان میں عوام کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، حکومت کی سہولت کے لیے ہوتی ہے. میں 35 سال سے عوام میں آتا جاتا ہوں، آپ یقین کریں میں نے کوئی ایسی رجسٹریشن مجھے یاد نہیں ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو. آمدن نہیں ہے، میں ٹیکس نہیں دیتا ہوں. میں نے مستر صاحب نے پاکستان کا ٹیکس ریٹ آدھا کر دیا تھا. یہ بات ہے، 3 سلیب بنائے، 5%، 10%، 15%. آج 32% کا ٹیکس ہے، انکم ٹیکس، جس سے کچھ بھی کلیکٹ نہیں ہوتا. صرف وہ بیچارے جو نوکری کرتے جو اور پیسہ چھپا نہیں سکتے، حکومت کی پرائیویٹ نوکری، وہ بیچارے ٹیکس ادا کرتے اور کوئی ادا نہیں کرتا. آپ پارلیمان سے نکلتے ہیں، کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اربوں کے گھر میں رہتے ہیں، کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے، پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ کرپشن تو وہیں آپ کو مل جائے گی. اور صرف یہ بات میں پارلیمان تک محدود نہیں کرتا، آپ اور لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ تو آج اگر ہم نیب کے ادارے کی بات کرتے ہیں، یہ احتساب کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس ادارے سے نیب سے جج بھی مستثنا اور فوج بھی مستثنا، اور سربراہ کون لگتے ہیں، فوج سے یا جج؟ یہ ایمان خالی ہو جائے گی.
میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، میں نے گاڑی خریدی ہے، کہاں سے پیسے لایا ہوں؟ میں لاکھوں روپے کی بجلی کا بل دیتا ہوں، لاکھوں روپے کی گیس کا بل دیتا ہوں، میں باہر سفر کرتا ہوں، عمرے میں جاتا ہوں 4تھے مہینے، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ جو لوگ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ دوسروں پر ٹیکس لگانے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں؟